سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے اس چیز کی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سائبر کے اندر تو دونوں سائڈ سے گیم ہے. سائبر کیونکہ اٹس آل اباؤٹ انٹرنیٹ اینڈ سائبر اسپیس اور ڈیجیٹل سارا کچھ, تو کوئی بھی چیز نئی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ایک فون کیسا ہے, اسمارٹ فون کیسا ہے, اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, تو اس کو شاید لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سائبر سیکیورٹی کے اندر ابھی سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ تھریٹس کیا ہیں ہمارے پاس؟ یور اون ڈیٹا از موسٹ امپورٹنٹ. تو امپرسنیشن, صحیح, کہ آپ کو امپرسنیٹ کر کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بی کیئرفل آف یور ڈیٹا پریویسی. سائبر کے اندر سرٹیفکیشنس کتنی معنی رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ ایک تو ڈگری پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, پھر سرٹیفکیشنس ہم نے اگر دیکھیں تو کاسٹلی سرٹیفکیشنس ہیں. انٹرسٹنگ کوشچن ہے. سرٹیفکیشن اگر اف یو آر ایبل ٹو ڈیمانسٹریٹ اٹ تو پھر تو معنی رکھتے ہیں. فیلڈ اور ہے سائبر کی سوک, اس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا بات کریں, بچے زیادہ تر اس کو چوز کرتے ہیں. سائبر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ انٹری پاتھ ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں اس چیز کو بالکل بھی کمتر نہ سمجھیں. اٹس این امپورٹنٹ ایریا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بیانڈ دی اسپاٹ لائٹ. آج ہمارے ساتھ سید فہد اعظم ہیں, CISO آف میزان بینک. ویلکم سر. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. سر ہم آپ کے انٹرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ ابھی ایز اے چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر ہیں ایک ویل نون بینک کے اندر, میزان بینک کے اندر. سو ہم آپ کی جرنی جاننا چاہتے ہیں کہ شروعات کیسے ہوئی اس کی, آپ نے شروع میں اسٹڈیز کیا کریں, کیا آپ کی پڑھائی رہی, اور کیا شروع سے آپ سائبر میں آنا چاہتے تھے, یا سائبر کو کیونکہ اس وقت ایکسپلور کیسے کیا, اس وقت تو اتنا رجحان ہی نہیں تھا لوگوں کا سائبر کی طرف. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر بیک ان 2006 اور میری پرائمری ایجوکیشن جو تھی وہ پہلے او لیولس وغیرہ تو کیا تھا, پھر دین آئی ڈیڈ مائی انجینئرنگ فرام سر سید یونیورسٹی. اور جب میں سر سید میں تھا تو آئی واز ایکسپلورنگ کہ میں کس طرف جاؤں, آئدر ڈیولپمنٹ سائڈ, نیٹ ورک سائڈ, کیونکہ یہ پرائمریلی دو ایریاز ہوتے تھے انجینئرنگ. آئدر یو اینڈ اپ ایز اے پروگرامر یا آپ پھر نیٹ ورک اسپیشلسٹ بنتے تھے. صحیح ہے. سو آئی واز ایکسپلورنگ, اور میں یہ میری جو تھے 5th سیمسٹر سے یہ اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. آئی واز گڈ ان نیٹ ورکس, آئی واز اے میڈیوکر پروگرامر. تو میں نے اس چیز کو, پروگرامنگ کو پرسیو نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں کروں گا تو آئی ول ناٹ بی اے ایکسپرٹ آف اٹ. صحیح. تو آئی واز ایکسپلورنگ, آئی واز ڈسکسنگ اٹ وتھ مائی سینئرز. ایک مجھے ایک سینئر ملے, ہی واز مائی نیبر, ہی واز ان زیبسٹ, ہی واز ڈوئنگ MS, کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے میرے اسٹرینتھ ویکنیس وغیرہ پوچھی, اینڈ ہی گائیڈڈ می کہ میں آڈٹ کا ایریا کو ایکسپلور کروں. صحیح. اور پھر میں نے سیسا دیکھا, سیسا کو میں نے پڑھنا شروع کیا, اینڈ آئی اٹمپٹڈ بیک ان 2006 اونلی. اور اللہ کا کرنا ہے کہ آئی پاس, میں نے وہ پاس کیا. سرٹیفکیشن میری یعنی میں آئی گاٹ کوالیفائڈ. سرٹیفکیشن کی تو 5 سال کی جرنی ہوتی ہے. پھر وہاں سے ہوا کہ اوکے ایشورنس کا ایریا لینا, اور میری پھر جاب جو پہلی تھی وہ پاک سوزوکی میں تھی ایز اے پروگرامر. اور میری سیکنڈ جاب جو تھی وہ بھی پروگرامنگ کی تھی, بٹ وہ سسٹم انالسٹ کی تھی. سسٹم انالسٹ. اور وہ تھی MNET میں. MCB کا ایک سبسیڈری تھا, MCB نیٹ ورک آف الیکٹرانک ٹرانزیکشنس. اوکے. تو اس میں پروگرامنگ پلس ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے وہ مجھے سمجھ میں, کیونکہ آئی واز اے سسٹم انالسٹ. دیکھنا تھا ATM کی ٹرانزیکشنس کیسے ہوتی ہیں, POS کی ٹرانزیکشنس کیسے ہوتی ہیں. تو وہاں سے پروگرامنگ پلس ٹرانزیکشن کی جرنی, تو وہ ایک اچھا میرا کمبینیشن بنا. لینگویجز اس وقت کون سی یوز ہو رہی تھی پروگرامنگ میں؟ اس وقت VB اینڈ VB6 اینڈ .NET, C# یہ سب چل رہا ہوتا تھا. یونیورسٹی میں ہم نے C پہ کافی ہمیں سکھایا جاتا تھا, اور C# واز سم تھنگ جو کہ نیا تھا اس وقت. بٹ میری جو جاب لگی تھی وہ AS400 کی RPG پروگرامنگ تھی. اچھا. دیٹ واز اے اسٹرکچرڈ لینگویج. اسٹرکچر کیا یہ اسمبلی لینگویج ہے؟ اسمبلی سے تھوڑی سی اوپر کہہ لیں. لیکن یہ اسٹرکچرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنٹیکس ایک سرٹن فارمیٹ میں ہی لکھنا. اچھا. کہ کہاں سے کہاں تک آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, پھر کیسے, یعنی آپ نے SQL جیسی بس ایک اسٹرکچر آپ کو اس کو فالو کرنا ہے کہ ہر بلاک کو کہاں آپ نے فٹ ان کرنا ہے. ابھی جیسے پروگرامنگ از ڈریگ اینڈ ڈراپ اور وہ سارا کچھ ہے نا, پرومپٹ لکھو پروگرامنگ ہو جائے گی. اب تو وائب کوڈنگ ہے, اٹس موسٹلی انگلش ناؤ. آپ کو اس وقت سنٹیکس پتہ ہونا چاہیے تھا کیا. صحیح. تو وہ جو پرنٹ ایف وغیرہ سے بھی وہ تھوڑی سی سلائٹلی پیچھے تھی. اچھا. سو اٹ واز انٹرسٹنگ. تو وہاں سے پھر
ایم نیٹ سے دین پارک سوزوکی اگین پروگرام, نہیں پارک سوزوکی تو پہلے تھی, پارک سوزوکی سے ایم نیٹ پروگرامنگ جاب, اینڈ آئی کنٹینیو وتھ مائی ایشورنس کی جرنی بھی ساتھ ہی ساتھ. آئی ڈیڈ مائی سیزن بیک ان 2009, 2-3 سال کے بعد. اس سے پہ میری جاب ایچ بی ایل میں ہوئی ایز اے آئی ٹی کمپلائنس آفیسر. دیر آئی لرنڈ اباؤٹ اسٹینڈرڈس, ریگولیشنس. تو وہ پھر ایک طرف آئی پوس اے ٹی ایم کیسے کام کرتے ہیں, دوسری طرف آیا کہ جی اسٹینڈرڈس اور ریگولیشنس کیا. اور ایچ بی ایل کی پریزنس انٹرنیشنل بینک اوور 26 کنٹریز پہ اس کا اسپریڈ, تو ہر جگہ کی ریگولیشن پڑھنے کی سمجھنے کا ٹائم ملا. صحیح. اینڈ آئی واز بلیسڈ کہ آئی گاٹ اے مینٹور لائک انعام اللہ صدیقی. He was my boss, and then he grew to be, afterwards he became CISO as well of HBL. تھوڑے دن کے لیے, پھر then he went to Canada. تو ان کی mentorship میں I learned a lot about standards اور یہ ساری چیزیں کہ کیا ہوتے ہیں, ریگولیشنس کیا ہوتی ہیں, وہ clauses کیا ہوتی ہیں, اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو کمبینیشنز بن رہی تھی نا آہستہ آہستہ, اس نے پھر مجھے اس طرف اور وہ کیا کہ ناؤ سیکورٹی, اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی ڈیڈ ISO 27001 سرٹیفکیشن, CHFI سرٹیفکیشنس. پھر یہ جو ہے وہ سیسو آہستہ آہستہ, یہ نہیں کہ ایک دم سیسو بن گئے, یہ اٹس اے لانگ جرنی. کتنے ایئرس کی جرنی تقریباً؟ 10 سال لگے ہوں گے یا کچھ. ہاں, یعنی کہ ٹائٹل ٹو گیٹ ان ٹو دا ٹائٹل وہ 10 ایئرس, اور ورنہ مینیجر انفارمیشن سیکورٹی اس سے پہلے. اچھا. سر یہ سائبر سیکیورٹی کا جو ورڈ ہے, اگر ہم ایک لے مین کے طریقے سے دیکھیں, اس کے لیے تو ایک بہت ویسے کمپیوٹر کا ایک اسپیسیفک ڈومین ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر. لیکن جیسے آپ سائبر سیکیورٹی کے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی خود کتنا واسٹ ہے, اس کے اندر بھی اور کتنے سب ڈومینس ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک بچہ جب, بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب میں پڑھاتا بھی ہوں تو میں اسٹارٹنگ یہاں سے کرتا ہوں کہ انفارمیشن کیا ہے. صحیح ہے. کیونکہ انفارمیشن سیکورٹی ہے, آئی ٹی سیکورٹی ہے, ڈیٹا پریویسی ہے, سائبر سیکورٹی ہے. ہاں, یہ ہیں بڑے ملتے جلتے, تھوڑا سا فرق ہے. صحیح ہے. آئی ٹی سیکورٹی اس لیپ ٹاپ کو سیکیور کرنا, تو دیٹ از آئی ٹی سیکورٹی. ہاں, اس لیپ ٹاپ کے اندر جو کانٹیکسٹ پڑا ہوا ہے, جو انفارمیشن پڑے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس سائبر سیکورٹی اور انفارمیشن سیکورٹی. جب یہ انٹرنیٹ پہ آ جائے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو سائبر سیکورٹی ہے. صحیح. اس کے اندر جو ڈیٹا ہے ایون وہ پبلک نیچر کا, بٹ آپ وہ کسی کی اجازت کے بغیر دیتے ہیں تو ڈیٹا پریویسی. صحیح. سو لے مین کے لیے تو ایوری تھنگ از سائبر سیکورٹی. کچھ بھی ہو جائے سائبر سیکورٹی میں وہ, کیونکہ دیٹ ورڈ ساؤنڈس مور انٹرسٹنگ. صحیح. اگر انفارمیشن سیکورٹی دیکھیں, سائبر سیکورٹی دیکھیں, تو آپ کو کون سا زیادہ ایکسائٹ کرے گا؟ سائبر سیکورٹی کر رہا ہے. سائبر سیکورٹی کرے گا, تو اب سائبر سیکورٹی. صحیح. اچھا سر, اگر جیسے ایک نئے اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ابھی انٹرمیڈیٹ کے اندر ہوتے ہیں, میٹرک کے اندر ہوتے ہیں, تو میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹ اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, یہ ہم سائبر سیکورٹی کو ایز اے فیلڈ دیکھتے ہیں اگر, تو ان کی جو سب ڈومینس ہیں وہ کس کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, اور ان کو ابھی کس کے بارے میں پڑھنا چاہیے؟ مطلب اس کے اندر جو اور سب ڈومینس ہیں, گورننس ہو گیا, ٹیسٹ ڈیفینس سائڈ ہو گئی, آفینسو سائڈ ہو گئی, اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ٹھیک ہے, کیا معاملہ؟ دیکھیں, جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کا میں پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ وہ کرے وہی جو اس کو انٹرسٹ کرتا ہو. صرف اس لیے نہ کریں کہ فہد اعظم نے سائبر سیکورٹی کی یا آپ نے کی. صحیح ہے. اور آپ ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں, یا تو میں صرف اس لیے کر لوں کہ دیکھیں وہ اچھی گاڑی میں جا رہے, تو یہ کون سی فیلڈ میں سائبر سیکورٹی, اوکے میں بھی سائبر سیکورٹی میں گھس جاؤں. دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کرائٹیریا. وہ چیز کریں جس سے آپ سیٹسفائی ہو رہے ہیں, آپ کا انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے, پھر آپ اس میں ایکسل بھی کریں گے. ٹھیک, تو پہلا تو یہ ہے کہ آئی ٹی بھی کیوں آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے یا اس کو لے کے چلنا. پھر آئی ٹی کے دیر آر ڈفرینٹ فیلڈس. صحیح ہے. اس میں بھی سائبر سیکورٹی, اس سائبر سیکورٹی میں بھی دیر آر ڈفرینٹ ڈومینس لائک یو مینشن. کہ جو سب سے زیادہ ایکسائٹ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھوں گا, وہ سائبر سیکورٹی میں بھی کون سا کرتا ہے؟ ہیکنگ آفینسو سائڈ جو ہے. تو ڈے 0 پہ اگر کسی سے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو وہ کس طرف جائے گا؟ وہ تو ہیکنگ کے لیے بولے گا, بولے ہیکر بننا ہے. ایون اس کے اگر اسکل ہو نہیں ہو یا نہ ہو, بٹ اٹیمپٹ اس کی یہی ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں پڑھے. صحیح ہے. اور کچھ بہت کلیئر ہوتا ہے کہ ان کو کرنا کیا, کچھ ایکسائٹ ہو کر آتے ہیں, اور کچھ کو واقعی میں پتہ ہوتا ہے کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. صحیح ہے.
جن کو پتہ ہے جو ریسرچ کر آئیں گے تو وہ اپنے انٹرسٹ کے بیسس پہ آئدر آفینسو سائڈ جائیں گے, گورننس سائڈ جائیں گے, یا پھر اور اس طرف فورینسک انویسٹیگیشن اور بہت ساری ان ڈومینس میں جائیں. ٹھیک ہے, تو وی اے پی ٹی یا جو آفینسو سائٹ ہے اٹس اے اسپیشل اسکل. صحیح ہے. ہر کوئی نہیں, میں نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے, تو میں اگر بولوں کہ اگین وہ تھوڑا سا پروگرامنگ والے کی طرح بول دوں گا کہ آئی ایم اے میڈیو کا. ہاں, لیکن اگر آپ کے انالیٹکس اسکلز اچھے ہیں تو دین یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. صحیح. تو اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی اسکین چلایا اور چیز نکال دی. ہاں, وہ تو سب کر لیں گے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا. یو آر اے وی اے پی ٹی ایکسپرٹ. آئی تھنک یو کین ریلیٹ ود دس کہ خالی اسکین نہیں. ہاں, ایکسپرٹ تو نہیں, ایکسپرٹ نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ون ڈے یو ول بی این ایکسپرٹ. یو ہیڈنگ ٹورڈس اٹ. اور اگر ہم گورننس اور آڈیٹنگ اور یہ ساری فیلڈس کو ایکسپلور کریں, گورننس, جی آر سی, SOC, ساری فیلڈس کے بارے میں. یہ گورننس تو بہت اچھی فیلڈ ہے. میں تو دیکھا اسی میں رہتے ہوئے یہاں تک اچھا آیا ہوں نا کہ کمپلائنس میں تھا. صحیح. کمپلائنس میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ میں ریگولیشنز وغیرہ دیکھتا تھا, پالیسی پروسیجرز دیکھنا شروع کیا, تو وہیں سے ایک فنڈامنٹلی چیزوں کو سمجھنا شروع کیا کہ کیا ہوتی ہے. فاؤنڈیشن وہاں سے اسٹیبلش ہوئے. صحیح ہے. تو گورننس آپ کو کائنڈ آف 360 ویو دیتا ہے. صحیح ہے. آپ وی اے پی ٹی تو نہیں کرتے, لیکن وی اے پی ٹی والوں سے وی اے پی ٹی کروائیں گے. گورننس کا بیسکلی کام کیا ہے؟ مینجمنٹ ہے سائبر سیکیورٹی کی. گورننس اٹ سیلف کیا ہے؟ ہاں, کہ آپ جیسے کچھ چیز صحیح نہیں ہوتی تو آپ کیا بولتے ہیں, صحیح گورننس نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو کیا وہاں پہ پالیسی پروسیجرز فریم ورک پہلے ہیں یا نہیں ہے, کوئی کسی چیز کا ویل ریٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا نہیں. صحیح. دین آفٹر دیٹ یو سی کہ وہ چیز صحیح انفورس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز بنانا اور پھر دین میک شیور کرنا کہ وہ چیز فالو بھی ہو رہی ہے. دیٹ از گورننس ان سمپل ٹرمس. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں جتنی بھی کوئی نئی چیزیں آتی ہیں اس کے حساب سے یو کنٹینیوس امپروو اینڈ اپڈیٹ یور پالیسی اینڈ پروسیجرس. ٹھیک ہے. اب ایک گورننس والا دیکھے گا ود ان انفوسیک کہ کس ڈومین میں کس کا کیا کام ہے, وہ اس کے حساب سے ریویو کرے گا اور دیکھے گا کہ اوکے وی اے پی ٹی بھی ہوئی ہے تو کیا یہ وی اے پی ٹی یا جو یا فورینسک ہوئی ہے اس نے وہ سارے کرائٹیریا میٹ کیے ہیں جو ہم نے ریگولیشنس میں لکھے ہیں یا ہم نے اپنے انٹرنل پالیسی پروسیجرس میں لکھے ہوئے. سو وہ کائنڈ آف ایک پریفیکٹ ہے یا مانیٹر ہے کہ وہ دیکھنا کہ باقی انفوسیک کی چیزیں فالو ہو رہی ہیں, دے آر ان کمپلائنس. اچھا سر, آپ کو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے اس چیز کی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سائبر کے اندر تو دونوں سائڈ سے گیم ہے, ایک تو جو آرگنائزیشن سیکیور کر رہی ہے, ایک تو لوگوں کو اپنے آپ کو خود سیکیور رکھ رہا ہے, کیونکہ فشنگ اٹیکس تو لوگوں کے اوپر ہی کیے جاتے ہیں جن کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اگر ہم پاکستان کی بات کریں, کیا لوگ اتنے اویئر ہیں کہ وہ خود کو ان اٹیکس سے بچا سکتے ہیں, اور یا آرگنائزیشنز اس کے لیے کام کر رہی ہیں؟ آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں, لوگ بھی اویئر ہو رہے ہیں, بٹ اٹس اے کنٹینیوس ایوالونگ ایریا جہاں پہ آپ کو مستقل ہونا. صحیح ہے. اور سائبر کیونکہ اٹس آل اباؤٹ انٹرنیٹ اینڈ سائبر اسپیس اور ڈیجیٹل سارا کچھ, تو کوئی بھی چیز نئی طریقے سے ہو سکتی ہے. اب یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ کیسے کنٹینیوس اویئر رہیں. میں اور آپ مے بی ہم جس ایج گروپ میں ہیں, میں آپ سے سینئر کافی, لیکن ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. سو دیٹس وائی سم ہاؤ وی آر اویئر. لیکن ہمارے ہی ایج گروپ کے جو میں ایک کیا کہوں اس کو, آپ بوائے ہو میں مین ہوں, اس طرح سمجھاتا ہوں. صحیح صحیح. تو آئی ایم اے مڈل ایج پرسن اینڈ یو آر یو جسٹ اسٹارٹڈ یور کیریئر. لیکن ہم نے ٹیکنالوجی کو دیکھا, گرو کر رہے ہیں, تو ہم اس کے حساب سے پتہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے اور کیا ہے. لیکن اگر ہمارے ہی سیگمنٹ کے لوگوں کو اٹھا دیں اور جو دوسری انڈسٹری میں ہوں تو دے مائٹ ناٹ بی اویئر کہ وہ اس کے کیا چیلنجز اور کیا لمیٹیشنز ہو سکتے ہیں. صحیح. تو ادھر کہ ایک فون کیسا ہے, اسمارٹ فون کیسا ہے, اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, تو اس کو شاید لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. 24/7 کنیکٹیڈ ہے. ہاں. سو تو ہاؤ دے نیڈ ٹو پروٹیکٹ دم سیلف, یہ ان کو بتانا بھی, یہ ان کو خود بھی پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ جو سوسائٹی میں سب سے ولنریبل ہے وہ میرے اور آپ کے پیرنٹس ہیں. صحیح. دے آر کنیکٹیڈ آن دا سوشل میڈیا بیکاز کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ملک سے باہر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان سے واٹس ایپ پہ, فیس ٹائم پہ یا کہیں نہ کہیں دے کنیکٹ.
ٹھیک ہے. تو تبھی آپ سب سے زیادہ دیکھتے ہوں گے کہ او میرا واٹس ایپ کمپرومائز ہو گیا. صحیح. دے آر دا ون گیٹنگ ٹارگیٹڈ. یا چھوٹے بچے صحیح. جو آئی گیس ابھی ٹین میں ہیں, یا تو ان کو بھی ہم سوسائٹی کے سب کو پر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اینڈ مے بی اٹ شوڈ اسٹارٹ اپ, دس شوڈ بی لائک ارلی ایج میں ہی ہونا چاہیے. تو اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا کریکولم. یہ اسکول میں بھی سائبر سیکورٹی پڑھانی چاہیے. صحیح. کوئی بھی بندہ اب کے دور میں نان ٹیک نہیں کہہ سکتا خود کو, اس کو بیسک ٹیک تو پتہ ہی ہونی چاہیے تاکہ وہ اویئر رہے, خود کو سیکیور کر سکے ان چیزوں سے. کیونکہ دیکھیں دیر آر ڈفرینٹ ایلیمنٹس, اچھے برے سارے ایلیمنٹس ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس حساب سے کوئی سائبر بلنگ بھی کر سکتا ہے, سائبر اسٹاکنگ بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. ابھی کرنٹلی تھریٹس کیا ہیں سائبر انڈسٹری کو یا لوگوں کو سائبر سیکیورٹی کے اندر؟ ابھی سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ تھریٹس کیا ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں یور اون ڈیٹا از موسٹ امپورٹنٹ. تو امپرسنیشن, صحیح, کہ آپ کو امپرسنیٹ کر کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل فراڈ سے لے کے کوئی ڈیجیٹل مس ریپرزنٹیشن. تو یو شوڈ بی کیئرفل آف یور ڈیٹا پریویسی. صحیح ہے. کہ آپ نے کتنے حد تک کیا انفارمیشن کتنی آپ نے پوسٹ کی ہے, کیسے کی ہے, کس کو کتنا رائٹ دیا ہے, کون کون کنیکشنز ہیں. سو ایز اے فرام اے اینڈ یوزر پرسپیکٹو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہیں سے باقی چیزیں بھی جنریٹ ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. جیسے آج کل کے ٹائم پہ تو ہم سوشل میڈیا پہ اوپن ہی رکھتے ہیں سب کچھ. زیادہ تر لوگ ہماری جنریشن کے تو انفلوئنسر اور اس طریقے کی چیزوں میں, اور جو بھی ویل کنیکٹڈ یا پبلک فگر یا کانٹینٹ کریشن کی سائٹ پہ وہ تو اپنے آپ کو ڈسکلوز ہی رکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ان کی تو انفارمیشن ہے. تو کس طریقے سے سیکیور کریں خود کو؟ یار دیکھیں یہ تو انہوں نے ایک ان کے پرسنل چوائس ہے کہ ونس یو آر اے پبلک فگر تو پھر اٹ ول بی ہارڈ فار دیم کہ وہ اپنے آپ کو وہ نہ کرے. کیونکہ بٹ جو ایک بیسک سائبر ہائیجین ہوتی ہے وہ دیکھیں, ہم وہی پرانا ہی آ جاتا ہے کہ پاسورڈ اپنا اسٹرانگ رکھیں, شیئر نہ کریں, نہ کریں ساری چیزیں. بٹ آن ٹاپ آف اٹ ہیو اے سیکنڈ فیکٹر انیبلڈ. دیکھیں کہ اس میں ایڈوانس سیٹنگس میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. صحیح ہے. جو بھی ہیں ان کو اپنے حساب سے انیبلڈ کریں. تھوڑا سا جب بہت ساری چیزوں کے R&D کرتے ہیں تو اس کی بھی کر لیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف. صحیح. مجھے کیا چیز میرے کنیکشنز میں فیملی ممبرز وغیرہ کون سی چیز کون سی چیز پبلک رکھنی ہے, کون سی چیز انٹرنل اینڈ وہ رکھنے ہیں. تو ڈو اے بیسک لیول آف ہائیجین اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ول ہیلپ. اور اگر کوئی کمپرومائز ہو جائے, اٹیک ہو جائے ان پہ, جیسے آج کل کے نئے تھریٹس جو مجھے نظر آتے ہیں, جیسے کچھ ہیں ڈیپ فیک آج کل کی دنیا کے اندر, اور اس کے ذریعے بہت سارے اس کے اندر وکٹم جو اس کی لڑکیاں جو ہمارے جو ینگ ایج کی گروپ کی گرلز ہوتی ہیں وہ اس کے وکٹم ہوتے ہیں زیادہ تر. تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے؟ یہ بڑا چیلنج کیسے کیا جائے. دیر آر انسٹیٹیوشنس کہ جہاں پر آپ ان کو رپورٹ کریں, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. صحیح ہے. اینڈ دین ان کا ایک پورا SOP ہے دیٹ دے کین ہیلپ دیم آؤٹ کیپنگ دیئر پریویسی انٹیکٹ. صحیح. کہ تو اس میں ان ایجنسیز یا ان سے رجوع کر کے اینڈ دین یو کین امیڈیٹلی رپورٹ ٹو دا, پہلے تو جیسے کہ فیس بک پہ تو فیس بک کو رپورٹ کریں, واٹس ایپ کو کریں, ٹیک یور میجرز اینڈ ٹاک ٹو دا اینڈ امیڈیٹلی ٹاک ٹو یور پیرنٹس. پہلے تو گھر میں ہی پیپل شائی آف نہیں بتا رہے ہوتے, تو پہلے گھر والوں کو کانفیڈینس میں لیں, تاکہ کیونکہ ایسی چیزوں میں بچے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ تو اور پھر اور غلطیاں کرتے ہیں. ہاں, پھر اور غلطیاں ہوتی ہیں, اور پھر وہ جب چھپاتے ہیں اور پھر کسی کو ویسے پتہ چل جائے تو پھر تو ایک الگ ہی بات ہے کہ پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا. تو سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک تو اویئرنیس پھیلائیں اپنے پیرنٹس میں کہ ایسا بھی اٹیک ہو سکتا ہے, ایسی بھی چیزیں موجود ہیں یہاں پر, اور پھر ان کو ٹیکل کرنے کے طریقے دیکھیں کہ ان کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا رپورٹ کر سکتے ہیں, میرے خیال سے FIA کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی اس کے لیے کام کر رہا ہے, سائبر کر کے کوئی سائبر اٹیکس کو ڈیل کرتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ FIA کا, وہ بھی دیکھ رہا ہے اس کو, تو اس کے ذریعے رپورٹ کر سکتے ہیں ہم. لیکن یہ ہے کہ آنے سے کافی امپیکٹ تو پڑا ہے اس پوری انڈسٹری کو. AI ہاں دیر آر آلویز گڈ اینڈ بیڈ, تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے, ہاں آگے بھی رہے گا. آگے بھی رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے سائبر سیکیورٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا جاب وائز, کہ مطلب AI ریپلیس کرے گی سائبر کی جابس؟ یار اچھا یہ سوال بھی جو ہے اگر آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھیں تو ان کے ساتھ بھی رہا ہوگا, جب ٹائپ رائٹر آیا ہوگا, کیلکولیٹر آیا ہوگا, کمپیوٹر آیا ہوگا, ان کو بھی لگا ہوگا ان کی جاب جانے والی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور جاتی بھی ہیں. ہاں کتنی جاتی ہیں یہ تو میگنیٹیوڈ کا نہیں پتہ. مطلب یہ کہنا ہے کہ اگر وہ کیلکولیٹر چلانا سیکھ لیں
تو وہ جاب میں رہیں گے. آئی ووڈ سے امبریس دی ٹیکنالوجی. ہاں, اپنے آپ کو اس کے ساتھ انٹیکٹ رکھیں. اس سے چیلنج فیل کریں گے تو یو ول بی چیلنجڈ. صحیح ہے. تو اگر اس کو آپ اڈاپٹ کریں گے, اپنا اس کے ساتھ ایٹ پار رکھیں گے, اس کی نالج لیں, اس کو یوز کرنا سیکھیں, اینڈ میں اشرف المخلوقات تو ہم ہی ہیں نا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رہیں گے. صحیح ہے. گمان اچھا رکھا, اچھا ہی ہوگا. اچھا سر, جیسے میں ایک فیلڈ اور ہے سائبر کی, سوک, اس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا بات کریں, بچے زیادہ تر اس کو چوز کرتے ہیں. سائبر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ انٹری پاتھ ہے سائبر کے اندر, اور وہ سوک میں چلے جاتے ہیں, اور سوک آپ کو پتہ ہے 24/7 ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. 24/7 اٹس اے ویری کی ایریا, این امپورٹنٹ ایریا. اور جو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہیٹس آف ٹو دم کہ وہ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کیسے مانیٹر اینڈ ڈیٹیکٹ کریں گے. صحیح ہے. جو آپ نے ابھی اے آئی پوچھا, تو کیا اے آئی بٹھائے اس چیز کے لیے؟ انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں, انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں نا, لیکن اس کو لیوریج لیتے ہوئے کریں. بٹ یو نیڈ ہیومنس ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ فار دا رائٹ ٹائم. اور اس کے لیے یہ سوک اینالسٹ از این امپورٹنٹ فیلڈ. سو جتنے بھی اسٹوڈنٹ سن رہے تھے, اس چیز کو بالکل بھی کمتر نہ سمجھیں. اٹس این امپورٹنٹ ایریا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. اور اس میں بھی اپنے اسکل سیٹ کو جتنا اپ اسکل کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ یو آر اسٹارٹنگ ایز اے L1 ریسورس, یا جس کو لیول 1 کرتے ہیں, کہ جو آفنس جنریٹ ہوگا, الرٹ ہوگا, اینڈ بس آگے بھیجنا ہے. اس میں ہی آپ دیکھیں کہ ہاؤ یو کین تھریٹ ہنٹ. صحیح. کیسے اگر کوئی ایک ٹریفک جا رہا ہے تو آپ سمٹمس نکالیں اور ایک آرگنائزیشن کو بچا لیں, رادر دین کہ وہ اٹیک ہو جائے. صحیح ہے. اگر کوئی بیمار ہو رہا ہے, صحیح ہے, اس کو بخار ہو رہا ہے, ہاں, تو اس پہ جائیں کہ بار بار بخار کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ بخار ہو رہا ہے, اینڈ آئیڈینٹیفائی دیٹ روٹ کاز اینڈ گیٹ ریڈ آف اٹ. صحیح. اس سے پہلے وہ بخار کسی کینسر میں کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ وہ بخار ایک سمٹم ہے. صحیح. تو سمٹم کو نہ ایڈریس کریں, اس روٹ کاز کا. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب یہ سوک اینالسٹ میچور ہوں گے اور سیکھیں گے, گرو کریں گے اسی فیلڈ میں, تو وہ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ یہ سمٹمس کیوں آ رہے ہیں. صحیح ہے. سر یہ مطلب اگر ہم یہ بات کریں کہ سوک ایک انٹری پوائنٹ ہے اور یہاں سے ہی سائبر کے اسٹوڈنٹس کو شروعات کرنی چاہیے, کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ اگین ان کا ایریا آف انٹرسٹ کیا. صحیح ہے. اگر جنرلی سوک میں وہ یا تو سوک میں جا رہے ہوتے ہیں یا نیٹ ورک آپریشنس میں جا رہے ہوتے ہیں, یا آفینسو سائڈ آئیں گے, یا نوک میں جا رہے ہوتے ہیں, یا سوک میں جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور وی اے پی ٹی یا آفینسو سائڈ پہ وہی لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو کوئی بگ ہنٹنگ میں یونیورسٹی لیول پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بگ باؤنٹی پروگرامز میں ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں, CTF کھیلتے ہیں, یا ان کو کوئی ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا کیا کہیں ان کو کوئی نئی ولنریبلٹی ڈسکور تو نہیں ہوگا. تو ان کا ٹریک کلیئر ہوتا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی دے گو فار فردر سرٹیفکیشنز آف آفینسو, اور پھر وہ لینڈ اپ کرتے ہیں اس جاب کی طرف. صحیح ہے. تو وہ میرے خیال سے ہارڈلی وی اے پی ٹی طرف جاتے ہوں گے, اور اگر وہ سوک کی طرف جاتے ہوں گے, اور جاتے بھی ہوں گے تو پھر وہ DFIR کی طرف جاتے ہوں گے, ڈیجیٹل فورینسک کی طرف جاتے ہیں. صحیح ہے. ڈیجیٹل فورینسک کو تھوڑا ایکسپلین کریں, کیونکہ تھوڑی لیمن آڈینس بھی ہوگی ہماری. اچھا, جیسے ہم نے بولا کہ بخار ہے تو پھر آئیڈینٹیفائی کرے روٹ کاز انالیسس, تو وہ پھر اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے یا دیر آر الرٹس, تو اس کو پھر انویسٹیگیٹ کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا کہ واٹ ور دا کازز اینڈ ہاؤ یو کین امپروو فردر. صحیح. تو وہ آپ پھر ایک انویسٹیگیشنز یا فورینسک انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, یا تو ایک سوک کا ہی پتہ نہیں کتنا یہ صحیح ہے کہ نہیں, بٹ سوک کا ہی آپ ایک میچورڈ ورژن اٹھا لیں, مطلب کہ کنٹینیوس تھریٹ ہنٹنگ اس میں. مطلب ایک اٹیک ہونے کے بعد اس کے وجہ جاننا کہ یہ کیوں ہوا تھا, یا پھر یہ کوئی کام آپ کیسے اور فردر امپروو کر سکتے ہیں. ہاں, ہو سکتا ہے کہ اٹیک بھی نہ ہو. اچھا. لیکن ایک میں اس کو اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ جیسے ڈیٹا سائنسز کی فیلڈ ہے, ہم نے سوک کو لیا ہوا کہ ریئل ٹائم ٹرانزیکشن ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرو اور الرٹ کر دو. بٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ اس کو بالکل ڈیٹا سائنس کی طرح بھی ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے کہ جو ریئل ٹائم ٹریفک ہے, اور ایک ہے آف لائن ٹریفک. صحیح ہے. آف لائن ٹریفک کو آپ اڈاپٹ کر لیں ایز اے ڈیٹا سائنس. ٹھیک ہے. اس میں سے یوز کیسز بنائیں, پیٹرن انالیسس کرو, دیکھیں کہ
کیا چیز ہے جو فردر امپروو ہو سکتے ہیں. کہ ایسا تو نہیں کہ صرف گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہو رہا ہے. صحیح. کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بعد میں کنورٹ انٹو سم تھنگ انٹو اے پرابلم ہو سکتے ہیں. صحیح. تو وہ جو آپ کا 6 months کا یا سال کا یا جو ٹریفک ہے اس میں آپ انالیٹکس کریں, اس میں آپ تھریٹ ہنٹ کریں. صحیح. اینڈ اس میں دین یو کین یوز یور DFIR ٹائپ اسکل اوور دیئر. صحیح ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یو آر ناٹ ویٹنگ فار این اٹیک ٹو ہیپن, پہلے ہم کر لیں گے اس کو. آپ پرو ایکٹیو ہیں. ہاں. پرو ایکٹیو سے دین آپ پھر پروڈکٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا سر, اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائبر کی جو فیلڈ ہے اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی ابھی پاکستان کے اگر لحاظ سے بات کریں تو کیسی ہے, کہ جتنی ڈیمانڈ ہے اتنا سپلائی ہے یا سپلائی بھی کم ہے اور کی ضرورت ہے؟ کی ضرورت تو رہے گی. صحیح ہے. جس طرح چیزیں بڑھ رہی ہیں, ہو رہی ہیں, اب AI اڈاپٹ بھی ہوگا, ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے, تو پیپل نیڈ, اور آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ سائبر سیکورٹی کی جابس آ رہے ہوتے ہیں. تو دیر از اے نیڈ آف سپلائی, وہ تو ہے. ہاں, بہتر اسی میں کوالٹی آف سپلائی کا بھی ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت برے ہیں یا کچھ ہے, اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ہم مجھ جیسے اور لوگوں کا, اور وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں, ہمارا رول آتا ہے کہ ہم وی شوڈ انٹریکٹ مور. صحیح ہے. ود دا اکیڈمیا ہم جائیں, فاسٹ جائیں, NED جائیں, وہاں اسٹوڈنٹ سے ملیں اور بتائیں کہ ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے. میں شاید ٹیچر نہ ہوں اور مجھ جیسے اور بھی لوگ ٹیچر نہ ہوں, بٹ ہم اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹس یا اپنی ریکوائرمنٹس کو شیئر کر سکتے ہیں. صحیح. سر آپ بھی اکیڈمیا سے کنیکٹیڈ ہیں آئی گیس, تو وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ کیسے کنیکشن ہوا, اکیڈمیا میں کیسے آ گئے آپ. تو انڈسٹری میں ایک دم, کیونکہ انڈسٹری میں آپ ایک دم الگ پیس پہ جا رہے ہیں, ایک CISO ایک ٹاپ آرگنائزیشن کے, اور پھر اکیڈمیا سے کنیکٹ ہونا, اس کے پیچھے وجہ؟ اچھا, اس کے پیچھے جو ہے, جیسے میں نے بھی بات کی, وی شوڈ کنیکٹ. تو اس میں آئی بین ایسوسیٹیڈ انڈائریکٹلی وتھ فیو انسٹیٹیوشنس. اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی, ان کے کریکولم پروگرام میں انہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ بہت سارے انڈسٹری کے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ وہ ان کے BS کے کریکولم فار سائبر اپنا ریویو کر کے وہ کرا. تو وہاں سے ایک جرنی ایک کائنڈ آف ایک اسٹارٹ ہوئی, لیکن وہ ٹیچنگ کی نہیں تھی. صحیح ہے. بٹ ایک فرسٹ ٹائم ایک آئس بریک ہوا کہ ایک اکیڈمیا سے. صحیح ہے. دین اٹ واز وتھ NED میں میں نے MS کو پڑھایا. MS کو پڑھایا. MS کو پڑھایا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. اور اس میں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ کلاؤڈ سیکورٹی. صحیح ہے. آئی واز انوائٹیڈ دیر کہ آئیں ایز اے, کیونکہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی انڈسٹری کو انگیج ہونا چاہیے, تو ود ان کم اینڈ ٹیچ. ہاں. تو میں بولا نہیں ہے, صحیح, اچھی بات ہے. وہاں پہ پھر میں نے 2-3 سیمسٹرس پڑھائے. پھر آفٹر دیٹ آئی واز انوائٹیڈ ٹو ٹیچ ایٹ فاسٹ ایز ویل. اچھا, یہ اس کا ایک یہ بھی کہ ان کے جو وہ ہے ڈاکٹرز ہیں کچھ, ان کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ آفس میں بھی ٹائم اسپینڈ کیا. تو اٹ واز اے 2-way لرننگ کہ میں بھی انسٹیٹیوشنس گیا, اور وہاں سے جو پروفیسر اور لیکچررز ہیں انہوں نے بھی میرے ساتھ میرے آفس میں کچھ ٹائم اسپینڈ کیا کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ انڈسٹری کی کیا نیڈ ہے. صحیح ہے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا رہا تھا کہ 2 PhD ڈاکٹرز میرے ساتھ 1 مہینہ انہوں نے اسپینڈ کیا. اچھا. وتھ می ایٹ مائی آفس. ہمارے پاس کیا کیا طریقے ہیں کہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں ایز اے ینگسٹر؟ جیسے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, ابھی میری تنخواہ کتنی ہوگی, اگر 1 لاکھ کے انڈر ہی ہوگی, تو اتنی تنخواہ والا شخص جو ہے کتنا کہاں انویسٹ کر سکتا ہے, اور ابھی سے کیا پلانس اپنے بنا سکتا ہے, یا بینک اس کو کوئی ایسی اپارچونیٹیز دے رہا ہے, یا کوئی اور انڈسٹری ہے ایسی جدھر ہم انویسٹ کریں؟ اٹس اے انٹرسٹنگ کوشچن. اور میں جب پڑھاتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے, جو میرا اسپریڈ ہوتا ہے اس میں ایک تو ریکیپ ہوتا ہے, پھر ایک مین کورس ہوتا ہے, اور پھر ایک کہیں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اور بات کی جائے. صحیح ہے. اور اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کہ کیسے آنی چاہیے. صحیح ہے. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس آپ کی سیلری ہے, بالکل ہے, لیکن یو نیڈ ٹو یوز اٹ جو ہے نا اسمارٹلی. صحیح ہے. ہم نے ایک بہت دیر بعد ریئلائز کی اپنی ایج میں
ہاں آفٹر 40s وغیرہ, بٹ یو ہیو ٹائم, یو ہیو ایمپل ٹائم. اینڈ اب تو لوگ جو ہے نا وہ ارلی ریٹائرمنٹ کا بھی سوچتا ہے. صحیح نا, جنزیز تو ہم لوگ تو آپ لوگوں کا تو ہے ہی اسپین چھوٹا, ہاں ٹھیک ہے نا, کوئک اسپینس ہوتا ہے. بالکل. تو کبھی میں آپ کا موڈ ہوا کہ نہیں اب میں سب کچھ چھوڑ کے کچھ اور کروں, تو پھر یو ول نیڈ منی فار دیٹ. کیسے کریں گے؟ تو یو نیڈ ٹو یو نیڈ ٹو انویسٹ اسمارٹلی اینڈ دا ٹائم از ناؤ. صحیح. کیسے کریں وہ؟ دیر آر لائک پوڈ کاسٹ اراؤنڈ کہ اس چیز کے حوالے سے کیسے ہو سکتی ہے. دیر آر ویری اسمارٹ پیپل, پاکستانی اسمارٹ پیپل اراؤنڈ جو آپ کو بہت اچھی ایڈوائس کر سکتا ہے. عبدالرحمان کر کے ہیں, عدیل اظہر ہے, لسن ٹو دم. ان کے پوڈ کاسٹ دیکھیں, سنیں, وہ آپ کو اچھا گائیڈ وہاں سے بھی ہو رہی ہوں. کہ میں آپ کو یہی گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو ایک پورٹ فولیو بنائیں. صحیح ہے. یعنی ہر چیز آپ اپنے سارے ایگ جو ہیں وہ ایک باسکٹ میں تو نہیں رکھیں گے نا, ہاں الگ الگ رکھیں گے. تو کچھ آپ بینک میں رکھیں, کچھ آپ الگ الگ جگہوں پہ رکھیں. میوچل فنڈس کو ایکسپلور کریں, اسٹاک مارکیٹ کو ایکسپلور کریں, کچھ اور جگہ دیکھیں. جیسے ایک پرانی روایت, اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تو 25,000 ہزار الگ الگ جگہ رہیں. ایک اپنا ایک ایکسپینڈیچر وہ کر لو. ہاں ہاں ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ. صحیح. سمپلسٹی کو دیکھیں اگر کر سکتا. صحیح ہے. جیسے ایک پرانی روایت بنی ہوئی ہے کہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں صرف ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے, چاہے چھوٹے کریں پیسے, مطلب کچھ اماؤنٹ بھی کریں یا بڑی اماؤنٹ کریں, اس کے علاوہ زیادہ انویسٹمنٹ لوگ کو سمجھ نہیں آتا, اسٹاک مارکیٹ اور یہ ساری چیزیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کدھر زیادہ کوئی ایسی انڈسٹری جدھر ہمیں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے ابھی, جیسے بلاک چین وغیرہ بھی آ رہے ہیں؟ یار میں تو آپ کو یہ کروں گا, ڈونٹ ہیویلی انویسٹ ان ون ایریا. صحیح ہے. یو آر ینگ, اس کو آپ ابھی مے بی ٹو اسٹارٹ ود ایکول اسپریڈ رکھیں. صحیح ہے. 3 ایریاز اٹھا لیا, 3 جگہ آپ نے انویسٹ کر لیا. اسٹاک میں رکھ دیا, میوچل فنڈ میں رکھ دیا, اور کوئی اگر آپ کو کوئی پراپرٹی سمجھ میں آ گئی وہاں کر لیں. بٹ اچھا, دس از ناٹ اے فائنینشیل ایڈوائزری, یہ ایک ڈسکلیمر ہے. یہ ہاں صحیح ہے, مطلب یہ تو کیجول ہم کیجول ایک اکیڈمک وہ ڈسکشن ہے. ہاں سو آپ اس کے حساب سے کریں, اور پھر گریجولی دیکھیں کہ پھر آپ کی جو ہے نا وہ نالج بھی وہاں سے انکریز ہوتے رہے گا. تو گرو ایز یو گیٹ نالج آف اٹ. صحیح ہے. بٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. صحیح. دس از دا رائٹ ایج. کیونکہ ابھی آپ جب کرو گے, آج جو انویسٹ کرو گے تو 20 سال بعد, 20 بار کیا ہوگا, کیا ایج ہوگی, 40s میں ہوگا. تو اس وقت تک دین یو ول ہیو گڈ سیونگ. آپ نے اپنے ٹائم پہ کچھ انویسٹ کیا تھا اس ہماری اس سے کچھ؟ اس وقت میں نے صرف اپنی پڑھائی پہ انویسٹ کیا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا. تو میں نے جاب کے ساتھ ہی پھر MBA کیا تھا, سرٹیفکیشنس کیے تھے. تو میں کہوں گا پڑھائی پہ بھی انویسٹ کریں, کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم. تو جو آپ نے بولا نا کہ کہاں ایک آپ کا ہونا چاہیے جو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو. ایک تو آپ کو ایکسپینس کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہے. اس سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے نا. دوسرے اپنی پڑھائی کے کچھ آپ نے وہ رکھ لیا. صحیح ہے. اور پھر کچھ پورشنز آپ اس کو پھر سپریٹ کر دیں کہ جس کو آپ دیکھیں کہ یہ اب میں 15-20 سال بعد دیکھوں گا. صحیح. تو وہ تاکہ جو آج کا جو لاکھ ہے, مے بی وہ ایکس نمبرس گرو کر چکا ہو. اگر آپ اینڈ ایکسپلور حلال شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس. صحیح. اگر آپ ابھی ہماری ایج کے ہوتے ہیں اور آپ ابھی ایسے ہی جاب کر رہے ہوتے تو آپ کہاں انویسٹ کرتے؟ ایسی کون سی انڈسٹری ہوتی ہیں جس کو آپ چوز کرتے بھی انویسٹ کرنے کے لیے؟ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج. صحیح. اور اس میں ان کا جو شریعہ کمپلائنٹ والا ہے اس طرف. صحیح ہے. اچھا, بینکس ہمیں کچھ ایسی فیسلٹی دیتے ہیں کہ ہم بلاک چین کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں اور یہ جو بلاک چین کے لیجر ہیں ادھر بھی انویسٹ کر سکیں؟ یہ بھی ایک بڑا سمجھ لیں ایڈوانس اسٹاکس ہیں آئی گیس. ابھی تو نہیں, میں کہا سے ڈاؤن دا لائن ہو جائے گا جب اس کے ارد گرد ریگولیشنز ہو جائیں گے. اچھا, میرے خیال سے ابھی ریگولیشن نے روکا ہوا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک ریگولیشن بنا دے گا تو پھر تو, کیونکہ دنیا بھر میں تو چل رہا ہے یہ سب کچھ, بلاک چین تو چل رہی تھی ابھی. اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. اٹس ٹو ارلی. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر ہم ٹیک انڈسٹری کے لوگوں سے جب بھی بات کرتے ہیں نا تو ایک بڑا کوشچن آتا ہے کہ کیا ورک لائف بیلنس ٹیک انڈسٹری کے اندر مت ہے کیا, کہ یا پھر کوئی چیز ہے ورک لائف بیلنس؟ ہماری زندگیوں میں بھی ورک لائف بیلنس آ سکتا ہے کہ ہم اپنی فیملی بھی دیکھ لیں, اپنی باقی ایکٹیویٹیز بھی کر لیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں؟ مشکل سوال. اٹ ڈپینڈس آن یور رول. صحیح ہے کہ کون سا رول ہے, کون سے فنکشن میں. ڈیولپر ہے تو شاید وہ والا نہ ہو. ہاں. ساک والے ہوں گے تو 180 ڈگری کا شفٹ آ سکتا ہے. اچھا.
ہے نا, کیونکہ ایک طرف اس کو ڈیٹیکٹ کر کے مانیٹر کرنا اور ایک طرف اس کا پروجیکٹ بیس ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کون سے اب فنکشن میں رول ہے. اور پروجیکٹ بیس پہ بھی دے ول بی سم ٹائمس چیلنجز کہ یہ گو لائف کرنا ہے, کل ہی مجھے دینا ہے. تو یہ خالی ٹیک میں نہیں, ہر جگہ ہوتا ہوگا, لیکن ٹیک میں زیادہ ہے. ہاں, کیونکہ ہر جگہ چیلنج ہے, ہر جگہ دیر از لمٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈلیور. اب ہمارا یہ ہے کہ فوراً ڈلیور کرنا ہے. تو جب یہ فوراً چیزیں ڈلیور کرنی ہے تو ورک لائف تو ڈسٹرب ہو گیا. صحیح. تو ورک لائف ڈسٹرب ہوتی, مطلب ہر انڈسٹری کے اندر یہ مت ہے کہ اس میں دیکھیں ورک لائف تو ہوگی, لوگ اپنے اوپر اگر سوار کر لیں گے تو کب ہوئے گی. اٹس ہاؤ یو مینیج. صحیح ہے. جیسے ہم نے انویسٹمنٹ میں بولا کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرو, ادھر آپ کو اپنا ٹائم بھی اسپریڈ کرنا ہوگا. یہ ٹائم از آلسو این انویسٹمنٹ. صحیح ہے. اینڈ اٹس مور کاسٹلیئر دین دا منی نا. تو آپ نے اپنا ٹائم کو کیسے اسپریڈ کرنا, وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ٹائم کام کو ہے, کون سے فیملی کو ہے, کون سے اپنے اوپر ہے, کب آپ کھیل کودیں گے, کب آپ جم جائیں گے, کیا کریں گے. تو اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو ہاؤ یو مینیج. اگر آپ نے نہیں مینیج کیا تو کچھ لوگ پورا دن سو کے برباد کر دیتے ہیں. ہاں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویکینڈس جو ہے نا آپ کو اپنے لیے رکھنے چاہیے. یا تو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اور میں ایز اے جینزی بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں یہ خود بھی پوڈ کاسٹ جو ارینج کر رہا ہوں, اب یہ میں کیونکہ میں اس کا سوچتا تو بہت پہلے سے تھا یہ سب کرنے کے لیے. یہ کریٹیو ایک ہم لوگ زیادہ تر کریٹیو سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کچھ کریٹیوٹی ہونی چاہیے, کچھ کریٹیو کام کرنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اس ینگ ایج کے اندر ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کریں. مجھے یہ کریٹیو کام بھی ایک انویسٹمنٹ ہی لگتا ہے اپنے اوپر. نہیں بالکل. میں نے ایز اے سیسو بھی نا کیسے اپنا ٹائم نکالنے کچھ کرے, تو آئی یوز ٹو پلے کرکٹ. اچھا. اور ٹائم نکالنے کے لیے کیا ہے, تو وہ فجر کے بعد کھیلتا تھا. اچھا. صبح 7 بجے سے 10 بجے. صحیح. سنڈے. اچھا. تو ٹائم نکالا. اب اس میں ایک قربان کرنا کہ جلدی اٹھنا پڑ رہا. صحیح. بٹ وہ فریشنس ہوتی تھی, وہ ایک ڈیٹاکس ہوتا تھا کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور یو آر ناٹ ٹاکنگ اینی تھنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی, یو آر جسٹ گوئنگ آؤٹ دیئر ہیونگ گڈ ٹائم ود دا فرینڈس. ہاں. تو وہ ہم نے وہ ایک جو ٹیم تھی وہ ایک کائنڈ آف ایک اسٹارٹ اپ ہی ہو گئی. اس کا نام ہے کرک IT. اچھا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر اٹ ول بی کمپلیٹنگ ایٹ 10 years ایز ویل. اچھا. تو اینڈ وہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نو فرینڈس بن کے وہ خود سیلف سفیشینٹ چل رہی ہے. سو وہ ایک اس کا مقصد ہی یہ تھا, ویلنس اینڈ گیٹنگ آؤٹ آف فرام دا نارمل روٹین. صحیح. تو آپ نے جب بات کی تو مجھے وہ یاد آ گئی کہ کرکٹ از ویری نیئر ٹو می. آنے والا ہے کچھ, آنے والا نہیں ہے, ایک ٹیم ہے جو کہ ہماری ہے. اور وہ میں نے اور میرے ٹیم ممبرز نے, میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے, ہم نے بنائی اسی لیے تھی کہ ہم ایک اسٹریس سے اور اس سے باہر نکلیں اور وہاں جا کے صرف کھیلیں. ابھی آپ اس میں کرکٹ کھیلتے ہیں وغیرہ؟ نہیں, میری 2 انجریز ہوئی تھی, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اچھا. تو ابھی آپ ایز اے ایکٹیویٹی کیا کرتے ہیں؟ میں جم جاتا ہوں. جم جاتے ہیں؟ ہاں, جم جانا تو ضروری ہے. اور کچھ کریٹیو کام کرتے ہیں, کچھ کریٹیوٹی جیسے؟ ہاں, میں جب مجھے لکھنے کا شوق ہے. اچھا. صحیح ہے. تو میں نے 2 آرٹیکلس لکھے تھے. اور ایک اساکا میگزین میں ہوا تھا بیک ان 2013. اور دوسرا ایک میگزین تھا پین ٹیسٹ میگزین کر کے, جو آپ کے نیئر ہے. تو میں نے جو آرٹیکل لکھا تھا وہ لکھا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو تھا پاور آف مینول ٹیسٹنگ. پاور آف مینول ٹیسٹنگ. اچھا, پڑھنا پڑے گا مجھے تو پھر یہ. آپ پڑھیے, آپ گوگل کرے گا. ہاں, گوگل کروں گا میں. اچھا, مطلب جانرا دونوں کا ٹیک پہ لکھتے ہیں آپ, اگر لکھتے ہیں تو؟ ایریا ہوا ہے نا. اچھا, یا اس کے علاوہ بھی ایکسپلور کرتے ہیں کہ ٹیک کے علاوہ؟ اگر نہیں, ٹیک کے علاوہ نہیں, لیکن میں نے ابھی کوشش جو لکھنے کی کوشش کر رہا تھا, تھوڑا بہت لکھا, وہ یہ تھا کہ ٹیک ایسے لکھوں گے فار اے نان ٹیکنیکل پرسن. ہاں. اور وہ آسانی سے وہ پڑھے تو اس کو تھوڑا سمجھ آئے, مزہ آئے, کچھ اس طرح کی. صحیح. اگر آپ مینول ٹیسٹنگ اور پین ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی اس طریقے سے لکھیں گے تو جو بالکل نوبز ہیں سائبر سیکیورٹی کا اور پین ٹیسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو تو بڑی آسانی ہو جائے گی. میں خود بھی اپنے آپ کو نوب بھی سمجھتا ہوں ابھی, کیونکہ میرا بھی پین ٹیسٹ کا ایکسپیرینس, ورکنگ ایکسپیرینس جو انڈسٹری کا, وہ لیس دین ایئر ہی ہے ابھی. لیکن الحمدللہ کچھ کلائنٹس اچھے خاصے میں نے دیکھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ابھی نوب ہی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ایسے کوئی آرٹیکل ملے جس میں مجھے بیسک سے سمجھایا جا رہا اور لیمن لینگویج میں, تو میرے لیے تو بہت آسانی. اچھا, اس میں کیونکہ دا کریڈٹ شوڈ بی گیون,
تو یہ نہیں ہے کہ جو سیکنڈ آرٹیکل جو لکھا تھا خالی میں نے نہیں لکھا تھا, میرے ساتھ جو میرا ٹیم ممبر تھا عادل امتیاز, اچھا, سو وہ اس کا ایریا ہی یہ پین ٹیسٹنگ وغیرہ. سو ارلی ان ہز ڈیز 2014-15 آئی گیس وہ ایئر تھا, تو وہ اس نے کو آتھر کیا تھا میرے ساتھ. تو وہ ایک پین ٹیسٹر تھا اور میں ایک فرام اے گورننس سائڈ, اور مجھے لکھنے کا شوق ہے وہ پین ٹیسٹنگ کا, تو وہ ایک کمبینیشن کر کے ہم نے آرٹیکل لکھا. صحیح ہے. سر یہ جو آپ ایسوسیٹیڈ ہیں ابھی اکیڈمیا وغیرہ سے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بھی اس میں ایک چیز لگتی ہے کہ ہمیشہ اکیڈمیا سے ایسوسیٹیڈ رہنا چاہیے اپنی لائف کے اندر. میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی پڑھاتا بھی ہوں, اور ویکینڈس پہ ہی پڑھاتا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیچوریٹ ہو جاتا ہوں بہت زیادہ. ایک تو پوری روٹین سیچوریٹ ہوئی ہے آفس کی وجہ سے, اور گھر آنا, اور ٹریفک اتنا ہے کراچی کا, روڈز ایسی, تو اس کی وجہ سے گھر لیٹ پہنچتے ہیں. ورکنگ ڈیز کے تو ہم کچھ کر نہیں پاتے, لیکن ویکینڈس میں سوچتا ہوں کہ میں جیسے اکیڈمیا سے خود بھی جو جڑا رہا ہوں, میں کلاسز کو پڑھاتا ہوں اور میتھس وغیرہ کرتا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لگے رہنا چاہیے؟ کیونکہ میں ایسا فائنینشیل نیڈ کی طرح سے نہیں دیکھتا اس کو, میں ایسا دیکھتا ہوں کہ میرا مائنڈ چلتا رہتا ہے, میرے ہاتھ پہ چیز سیٹ رہتی ہے. نہیں چلتے رہنا چاہیے. دیکھیں چلتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے نا. ہاں ہاں. تو جتنا وہ ایک دریا بہ رہی ہے وہی, تو آپ جتنا یوز کریں گے یو ول گیٹ امپرووڈ. اور جتنا لوگوں کو ہیلپ کریں گے, یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے کسی کو بتا دیا تو میرے نالج میں شاید کمی آ جائے گی. سو دا مور یو آر ایسوسیٹیڈ ود دا اسٹوڈنٹس, اپنے جونیئرس کے ساتھ آپ رہیں, ان کو بتائیں, ان کو گائڈ کریں. کیونکہ دیکھیں میں بھی جب اس فیلڈ میں آیا تو ایک ایم ایس کے اسٹوڈنٹ نے مجھے گائڈ کیا تھا نا, وہ نہیں گائڈ کرتا تو میں سیسا کیسے ڈسکور کرتا. تو ایک سینئر کی سنسیئر ایڈوائس نے مجھے یہاں تک پہنچانا. میری ایک جو بھی میری جرنی ہے اس میں اس کا بھی ایک ہاتھ ہے. صحیح ہے. سو یہ تو ہم دونوں کی ہی اور بھی لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم اپنے جونیئرس, اپنے کولیگس, ان کو مینٹور کریں, گائڈ کریں, اور ان کو بتائیں کہ وے دے نیڈ ٹو پالش اینڈ ہاؤ دے کین ایکسل. صحیح ہے. تو یہ تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. صحیح ہے. سر آپ کو لگتا ہے ایسا کہ جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ پین ٹیسٹنگ یا ایسی کوئی ٹیکنیکل فیلڈ کی سائڈ جا رہا ہے سائبر سیکیورٹی کی, تو وہ کیا اس کو یونیورسٹی اتنا تیار کر دیتی ہے کہ وہ ٹیکنیکل فیلڈ کی سائڈ جا سکتا ہے, یا پھر اس کو تھوڑا سا جب وہ آفس میں آئے تو اس کو آفس والوں کو, انڈسٹری والوں کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ابھی نوب آیا ہے, اس سے ایکسپیکٹیشنس کے بجائے اس کو ابھی ٹرین کرنا چاہیے؟ دیکھیے یونیورسٹی کا رول ہے انوائرمنٹ دینا. صحیح ہے. باقی اس انڈیویجول کی اپنی رسپانسبلٹی. صحیح ہے. آپ کو ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جن کا اسکل سیٹ ہے, بہت اچھے پین ٹیسٹرز ہوں گے, بٹ انفارچونیٹلی وہ یونیورسٹی نہیں افورڈ کر پا رہا ہوگا. صحیح. تو ان کو کس نے سکھایا؟ ان کو تو ان کے شوق نے سکھا دیا اسکل. صحیح نا, انہوں نے خود ہی یوٹیوب میں گھسے ہوں گے, دیکھا ہوگا, ساری چیزیں کی ہوں گی. تو دیر آر ویری, وی شوڈ کنسیڈر آور سیلف ویری فارچونیٹ, بلیسڈ کہ ہم اچھی یونیورسٹیز میں جا سکیں. تو یہ ہر انڈیویجول کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ یونیورسٹی مجھے سکھائے گی. یونیورسٹی ایک انوائرمنٹ دے رہی ہے, ٹیچرس سے اور باقی اسٹوڈنٹس آپ کو ملا رہے ہیں, اور پھر آگے کی بھی وہ کچھ اپرچونیٹیز کسی حد تک انسٹیٹیوشن سے اور دوسروں سے آپ کو ملاتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. وہ ایک کائنڈ آف ایک مارکیٹ پلیس ہے. صحیح ہے. یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. اچھا. صحیح. تو ایز اے پروڈکٹ انڈیویجول نے خود پریپیئر ہونا. صحیح ہے. تو وہ دیکھے, یوٹیوب پہ جائے, کہیں بھی جائیں, دیر آر سو مچ نالج آؤٹ دیر. ٹھیک ہے. وہ چیز اس نے آپ کو یونیورسٹی میں کیا پڑھائے گا؟ سیکول انجیکشن. ہاں یہی سب یہ پڑھائی جائے گی. اس کو اچھے سے ڈسکور کرنا تو جو آپ کو سکھاتے ہیں, لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کون کر پائے گا؟ جس کا ہینڈز آن ہو, جس نے گھر میں خود لیب بنا کے چیزیں کی ہوں گی وہی کرا. اور آپ نے کیا ہوگا, میں نے نہیں کیا ہوگا, میں صرف ایگزام دے پاؤں گا, آپ اس کو ڈسکور کر پائیں گے. صحیح ہے. آئی گیس ہاں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے پایا. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو کہ بیسکلی یونیورسٹی جو ہے نا اصل میں فاؤنڈیشن بتاتی ہے, آپ کو اتنا تیار کرتی ہے کہ آپ کسی بھی سائڈ آپ خود کو ایکسپلور کر سکتے ہو آگے فیلڈس کو. یونیورسٹی کا کام ہے آپ کو فنڈامنٹلس کورس سمجھانا اور فنڈامنٹلس سمجھانا, اور اتنا تیار کر دینا کہ آپ آگے کسی بھی فیلڈ کی طرف نکل سکتے ہو. اور جو مطلب آپ کا کرائٹیریا سائبر ہے اس کے اندر 2-3 فیلڈ ہیں, تو آپ ان میں سے کسی کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہو. سب کی ایک فاؤنڈیشن فنڈامنٹلس پڑھا دیتی ہے. وہ آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں, آپ کو ایک
جیسا وہ کہتے ہیں نا سیکورٹی میں بیس لائن سیکورٹی, وہ آپ کو ایک بیس لائن بنا دیتا ہے, ایک ڈسپلن کر دیتے ہیں, ایک اسٹرکچرڈ کر دیتا ہے. صحیح ہے. اب اسی میں رہتے ہوئے آپ کتنا زیادہ اپنا لیول اپ کر سکتے ہیں, دیٹس انٹائرلی اپ ٹو دا انڈیویجول. انڈسٹری پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کو سب کچھ آنا چاہیے, ہاں تو شاید ایسا نہیں. انڈسٹری کبھی کبھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جو انڈیویجول ہے اس میں لرننگ کی کتنی وہ کیپیسٹی ہے اور ایگرنیس ہے. صحیح ہے. اور کتنے جلدی اڈاپٹ کر لے گا اور یہ آگے گرو کرنے کا اس کو شوق ہے یا نہیں. تو دے آر لوکنگ فار دا پیشن ان مینی کیسز. صحیح ہے. کیونکہ پتہ ہے ان کو بھی کہ فریش ہے نا, کہ کتنا وہ دو فریشیز میں کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا. اچھا سر, جیسے سائبر کے اندر سرٹیفکیشنس کتنی معنی رکھتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ ایک تو ڈگری پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, پھر سرٹیفکیشنس ہم نے اگر دیکھیں تو کہ کاسٹلی سرٹیفکیشنس ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ سرٹیفکیشنس کتنا معنی رکھتی ہیں اور ان پہ انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ انٹرسٹنگ کوشچن ہے. سرٹیفکیشن اگر اف یو آر ایبل ٹو ڈیمانسٹریٹ اٹ تو پھر تو معنی رکھتے. اگر میں نے سیسا بولا, سی ایچ بولا, اور اب مجھ سے 2-4 چیزیں اس کے پوچھو, میں اس کو نہیں بتا پاؤں, تو آپ کی نظر میں وہ سیسا سی ایچ کیا ہوگی؟ ہاں وہ تو پھر ایک ڈگری ہوگی, بس ایک پیپر ہو گیا. ہاں صحیح ہے. تو جو بھی اگر ٹائٹل یا کچھ لگ رہے ہیں, اف یو آر ایبل ٹو ڈیمانسٹریٹ اٹ دین دے ہیو سم ویلیو, ادروائز دے آر جسٹ پیپر. صحیح. وہ آپ کو شاید انٹرویو کرواتا ہے کیونکہ فلٹرز ہوں گے, کرائٹیریا ہوں گے, کچھ جگہ پہ لکھا ہوا یہی ہوتا ہے کہ پریفرڈ. آپ بہت سارے جاب یا وہ دیکھیں تو سیسا, سی ایس ایس پی, سیسا, دے آر دا بیس ریکوائرمنٹس. صحیح. سو فار دیٹس امپورٹنٹ, بٹ ٹو سسٹین آپ کی نالج. صحیح ہے. یعنی انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے, ہاں سسٹینیبلٹی آپ کا اسکل سیٹ ہے. لیکن جاب ریکوائرمنٹس میں سائبر کی تو مینشن ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہونی ہی چاہیے یہ والی, تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ کیونکہ وہ ایک بیسک نالج تو وہاں سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے نا. اب اگر 2 سے ایس ایس پی آ گئے, 2 وہ آ گیا, اب ان میں سے سلیکٹ کرنا تو کس بیس پہ کریں گے؟ اگر نالج بیس پہ کریں انٹرویو لے کے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہر کوئی سرٹیفکیشن افورڈ نہ کر رہا ہو. اب او ایس سی پی کی اگر ہم بات کریں, او ایس سی پی $1700 کی سرٹیفکیشن ہے, مطلب ہماری ڈگری کے برابر ہی سرٹیفکیشن ہے وہ. اب یہ بھی ہوتا نا, نہیں یو آر رائٹ. اب مشکل سوال, کیونکہ آپ نے فرض کریں آپ باس ہو یا تو آپ کس کو ہائر کرو گے؟ جس کو کام آتا ہو. ہاں. تو لیکن سم ٹائمز یو آر اسٹک کہ نہیں ایک او ایس سی پی ہے یہ بھی ہونی چاہیے. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ ون ٹو آنسر ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ کیونکہ جس نے یہ کیا ہوگا. یا آپ سجیسٹ کریں گے انڈسٹری کو ایسا کہ سرٹیفکیشنس کے اوپر صرف نہیں دیکھنا چاہیے, سرٹیفکیشنس کو ایسا امپوز نہیں کر دینا چاہیے کہ لازمی ہونی چاہیے, اسکل سے دیکھنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں اتنی اس کے ساتھ وی شوڈ لک فار دا ٹیلنٹ, کہ اس کے اندر جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے, اینڈ ہاؤ ہی اور شی کین لیوریج دیٹ ٹیلنٹ, اور ہمیں کیسے بینیفٹ دے سکتا ہے. صحیح. رادر دین گوئنگ فار دا بگ ٹائٹلس. صحیح. تو کیونکہ فائنینشیلی ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, کیسے آپ نے بتایا $1700 کی یا $2000 کی, تو اٹس ناٹ پینٹس نا. ہاں. تو نہیں, یو آر رائٹ, کنسیڈر کرنا چاہیے نا, کیونکہ آج کل ہم نے سائبر کی سائڈ کے اندر تو دیکھا ہے جاب ڈسکرپشنس کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ او ایس سی پی ہونا چاہیے اور سی ایچ تو چلیں پھر ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ نمبر آف ایئرس کتنا ہے. فریشیز کے لیے تو نہیں کرنا چاہیے, فریشیز کے لیے تو مے بی 1 2 سال 3 سال والوں کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں, بٹ اگر 5 10 سال 15 سال کا کیریئر اسپین ہے اور ایک سینئر پوزیشن ہے, ہاں, تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا کہ آپ لیڈر میں اوپر کتنا جاتے ہیں. ہاں, تو پھر آہستہ آہستہ معنی کرے گا. تقریباً کہہ سکتے ہیں ہم کہ 5 سال کے بعد وہ سرٹیفکیشن ایکسپیکٹ کی جائے, کیونکہ وہ فائنینشیلی بھی اس پہ انویسٹ کرنے کے قابل ہوں. کیونکہ کیا پتہ جس انسٹیٹیوشن پہ رہے ہوں انہوں نے بھی ان پہ انویسٹ کیا ہو, وہاں پہ ان کو رہتے ہوئے گروتھ ہوئی ہو. کبھی کبھار آپ کمپلائنٹ ہوتے ہیں, سرٹیفائڈ نہیں ہوتے نا, تو آپ کی وہ اس ایریا کی نالج ضرور ہوتی ہے. پھر آپ جیسے کہ آپ بولو گے میں نے سیسا پڑھا ہے بٹ اٹیمپٹ نہیں کیا,
تو ٹھیک ہے, تو مے بی یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ. بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اپنے امپلائیز اور اپنے ریسورسز کے اوپر انویسٹ کرتی ہیں سرٹیفکیشنس کے ذریعہ. کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے میں ایک کمپنی میں انٹرویو دیا تھا ڈیو آپس کے لیے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو سرٹیفکیشن کرائیں گے لیکن اس کا کچھ پرسنٹیج آپ دیں گے اور اتنا پرسنٹیج ہم دیں گے اس کا. تو کیا یہ ساری انڈسٹریز کو کرنا چاہیے امپلائی کہ ہمیں اپنے امپلائیز پہ ایز اے ریسورسز پر اتنا کرنا چاہیے کہ سرٹیفکیشنز وہ اس میں وہ ان کے ساتھ ایز اے سبسڈائز کر دے سرٹیفکیشنس کو, نہ کہ صرف ایک اگر سوللی وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کے جائے گا وہ تو پھر کہیں انویسٹ کر پائے گا اپنی سرٹیفکیشنس پہ. نہیں, انسٹیٹیوشنس کو اپنا جو اسٹاف ہے اس کا اپ اسکل کرنا چاہیے اسکلس کو, اور اس میں جو بھی ٹریننگ ہو سرٹیفکیشنز ہوں وہ کرنے چاہیے. اور میں نے بھی جو ISO CHFI کیا تو ان انسٹیٹیوشنز ہی کی ہیلپ سے کیا. اچھا, سیزن میں نے جب کیا تو آئی واز ان HBL, دے ہیلپ می آؤٹ ود دس. اس میں فائنینشیل اسسٹنس وغیرہ جو بھی تھی. صحیح ہے. سو اٹ واز لائک اے اسکالرشپ کائنڈ آف اے تھنگ. صحیح ہے. بعد میں ISO کیا تو میں میزان میں رہتے ہوئے کیا, CHFI کیا میزان میں رہتے ہوئے کیا, جس پہ وہ پاس کیا تو مجھے ریفنڈ ہو گیا. اچھا, تو یہ ریفنڈ ہوا یا اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا, بٹ یہ تھا کہ سبسڈائز ہوا ہے کہیں سے کچھ. تھینک یو سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. انشاءاللہ اگر ہوا تو آگے بھی ایک ایپیسوڈ کے لیے آپ کو دوبارہ بلائیں گے, بہت ساری اور باتیں بھی سیکھیں گے. بس ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہم یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. جزاک اللہ خیر, تھینک یو.